زکوٰۃ فطر جب نکالی جائے تو ایک سا خوراک اور غلہ نکالی جائے جو عام طور سے استعمال کی جاتی ہے، وہی نکالنا ضروری ہے، اور وہ نکالنا ضروری اس وقت ہے جب چاند دیکھ لیا جائے، اور چاند دیکھ لینے کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو نکال دینا ضروری ہے۔ میں نے ابھی پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر نماز عید سے پہلے ادا نہیں کیا گیا تو زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اداها قبل الصلاۃ فهي زکوٰۃ مقبولہ، نماز سے پہلے دے دیا تو ایک مقبول زکوٰۃ ہے، لیکن ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، نماز کے بعد دیا تو ایک عام سا صدقہ ہوگا، یعنی زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کا جو ثواب اس کو ملنا تھا وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو زکوٰۃ فطر ہم نکالیں وہ عیدگاہ کے لیے جانے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فقیر اور محتاج اور مسکین کے ہاتھ میں پہنچ جانا چاہیے، اسے مل جانا چاہیے، اور تاکہ ہماری زکوٰۃ فطر ادا ہو سکے۔ ورنہ اگر ہم نے نماز کے بعد ادا کیا یا ہم نے نکال تو دیا نماز سے پہلے مگر محتاج کو نماز کے پہلے نہیں مل سکا تو ہماری زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات، زکوٰۃ فطر کی فرضیت کا جو وقت ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام فطرہ ہے۔ زکوٰۃ فطر افطار والی زکوٰۃ، روزہ توڑنے والی زکوٰۃ۔ تو روزہ کب توڑا جاتا ہے؟ جب شوال کا چاند دیکھ لیا جاتا ہے، اس لیے اس کی فرضیت کا وقت شوال کا چاند نکلنے کے بعد ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بیچ میں اس کا وقت ہوتا ہے، یعنی مغرب کے وقت چاند دیکھ لیا گیا تو یہاں سے لے کر کے نماز عید پڑھنے کے درمیان کبھی بھی یہ فقیر اور محتاج کو دے دیا جائے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر چاند دیکھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کی گئی تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر کو 10 رمضان، 15 رمضان، 20 رمضان کو ادا کر دیتے ہیں۔ یہ ادائیگی صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے جائز نہیں اور کافی نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے ایسا کیا انہیں اپنی زکوٰۃ دوبارہ نکالنی چاہیے چاند ہو جانے کے بعد۔ ہاں، شریعت نے اس سلسلے میں رخصت دیا ہے کہ چاند ہونے سے 1 دن یا 2 دن پہلے اس زکوٰۃ کو نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی فقیر کو دینے کے لیے نہیں، کہیں اکٹھا کرنے کے لیے۔ کس کو؟ جہاں جمع کی جا رہی ہو، جیسے امام ہوتا تھا، امام متعین کرتا تھا کسی محصل کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ فطر جمع کرنے کا ذمہ دار بنایا، مسجد نبوی میں ان کو ذمہ دار بنایا کہ تم لوگوں کی زکوٰۃ فطر جمع کرو۔ انہوں نے جمع کیا تو ایک دن ایک شیطان آیا اور وہ زکوٰۃ فطر چوری کر کے لے کر کے بھاگنے لگا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے بہت منت سماجت کیا، بہت محتاج آدمی ہوں، بہت فقیر آدمی ہوں، چھوڑ دو، آئندہ چوری نہیں کروں گا، اور بہت پریشان تھا، بہت تنگ حال تھا، اس لیے چلا آیا تھا، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، اس لیے چوری کرنے آ گیا، معاف کر دو، آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن وہ چور آیا، پھر انہوں نے پکڑ لیا، پھر اس نے منت سماجت کیا، معافی مانگی، توبہ کیا اور آئندہ نہ آنے کا عزم کیا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا اور چھوڑ دیا۔ دونوں دن، پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات میں تمہارے چور کا کیا معاملہ رہا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات تھی اور عاجزی، فقیری اور محتاجی کا اس نے بہانہ بنایا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے دونوں دن کہا کہ وہ دوبارہ آئے گا، سمجھ کے رہنا، دوبارہ وہ آئے گا، سمجھ کے رہنا۔ تیسرے دن پھر وہ آیا اور پھر اس نے چوری کی، پھر انہوں نے پکڑا تو کہا کہ اب نہیں چھوڑنے والا میں تجھ کو، بہت ہو گئی، 2 بار تجھ کو چھوڑ چکا، اب نہیں چھوڑنے والا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں تم کو اگر ایک بات سکھا دوں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو تو چھوڑ دو گے؟ کہاں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ جب تم سونے لگو تو تم آیت الکرسی پڑھ لو، جب تم بستر پر سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لو، رات بھر اللہ کی طرف سے فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ پائے گا۔ جب یہ بات سکھائی تو چھوڑ دیا اس کو۔
اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا ایسا ایسا معاملہ پیش آیا اور اس نے یہ بات مجھ کو سکھائی ہے۔ کہا ابو ہریرہ اب وہ واپس نہیں آئے گا، اس نے جو بات تم کو بتائی وہ بات تو سچی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا آدمی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا آدمی ہے، لیکن بات جو اس نے تم کو بتائی وہ سچی ہے کہ اگر کوئی آدمی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور اللہ کا فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ فطر کی حفاظت اور اس کو جمع کرنے کے لیے اللہ کے رسول کسی کو متعین کرتے تھے، بعد میں ابو بکر اور عمر کسی کو متعین کرتے تھے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ فطر نکالتے تھے۔ کہا کب نکالتے تھے؟ کہا جب زکوٰۃ وصول کرنے والا بیٹھتا تھا۔ کہا کب بیٹھتا تھا؟ کہا 1 دن یا 2 دن پہلے وہ زکوٰۃ وصول کر کے پھر فقیروں اور محتاجوں میں بانٹتے تھے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ فطر نکالنا جائز ہے اس حدیث کی وجہ سے، ورنہ